علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے ایک اسکول کا۔ ایک اسکول میں ایک طالب علم تھا، شرارتی، بہت زیادہ، بلکہ فسادی کے حد تک شرارتی، اکثر تنگ کرتا رہتا، کبھی شاگردوں کو، کبھی اساتذہ کو، کبھی اسکول کی انتظامیہ کو۔ ایک دن ایک ذرا تیکھی طبیعت کے استاد نے اس کو دی سزا، اور سزا یہ دی کہ 100 بار اٹھک بیٹھک کرو گے، اور ساتھ ہی ایک انتہائی جو اسکول کے نالائق، خاص طور پر میتھمیٹکس میں جو نالائق طالب علم تھا، شاگرد تھا، اس کو کہا کہ تم نے گنتی کرنی ہے۔ تو جناب وہ بچہ جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کرنے شروع ہو گیا۔ جیسے وہ 90 پہ پہنچے یا 90 کراس کرے تو جو گنتی کرنے والا بچہ تھا وہ بھول جائے۔ تو استاد کہے کہ دوبارہ شروع کر دو۔ ماسٹر جی نے کہا دوبارہ شروع کر۔ جناب دوبارہ شروع۔ پھر وہ بیچارہ کرا کے 90 تک پہنچے، 90 کراس کرے، پھر وہ گنتی کرنے والا طالب علم جو ہے وہ پھر بھول جائے کہ کہاں تک پہنچا۔ پھر ماسٹر جی کہیں کہ دوبارہ شروع کریں، پھر بیچارہ 0 سے شروع۔ تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ جو تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا حال کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے ماہ کے بعد وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولرٹی کے معراج پر پہنچ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی طاقت ان کے ساتھ بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کے بہکانے پر لوگ گھس گئے GHQ کے اندر، لوگ گھس گئے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر، لوگوں نے آگے لگا دی، لوگوں نے ذاتی تعلقات ختم کر دیے۔ یہاں تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جو نوجوان نسل ہے، جو بیٹا ہے، وہ باپ سے صرف اس لیے قطع تعلق کر رہا ہے کہ باپ پٹواری ہے یا باپ جالا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ عمران خان کا مداح ہے، وہ تو یوتھ ہے، اس لیے وہ اپنے خاندان کے ساتھ قطع تعلق۔ نکاح ٹوٹنے کی باتیں عمران خان صاحب نے کئی بار کی کہ جی میری سیاست اور میری پاپولرٹی کی وجہ سے لوگوں نے نکاح توڑ دیے، اور ایسا ہوا بھی۔ تو پاپولرٹی اتنی بڑی اور انجام کہ ہر 2-3 ماہ کے بعد 0 سے شروع کرنا پڑا۔ اب جو صورتحال ہے وہ اس وقت جس انتہائی عبرتناک پوزیشن پر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں، وہ شاید تحریک انصاف جب عمران خان صاحب اکیلے تھے، ہمارے دوست عمر سرفراز چیمہ صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، اسی طرح کے 1-2 اور تحریک انصاف کے بنیادی جو ارکان تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی کبھار ہوتے تھے، اس وقت بھی یہ عالم عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا نہیں تھا جو آج ہے، کیونکہ اس وقت بہرحال تحریک انصاف کے فیصلے تحریک انصاف کی 2-4 لوگوں پر مبنی جو کابینہ ہوتی تھی وہ کرتی تھی۔ اس وقت تحریک انصاف کے فیصلے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کر رہے ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ 2 ایسی شخصیات کے پاس ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ہی نہیں۔ ایک پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہے، اور دوسرے راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی الگ ایک مذہبی دینی جماعت ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ابھی میں نے جو قصہ سنایا تھا نا، اس کے پیچھے یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایسے خطرناک قسم کے استاد سے ان کا پالا پڑا ہے جو سخت سے سخت سزا دے رہا ہے، اور گنتی کرنے پر جن کو لگایا گیا ہے، یعنی تحریک انصاف، وہ 90 کے بعد گنتی بھول جاتے ہیں، دوبارہ 0 سے شروع ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ کو کل میں نے جو گفتگو سنی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اس پر میں نے کل ویلاگ کیا تھا، لیکن اس طرح تفصیل کے ساتھ چیزیں ظاہر اس میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں رکھ سکا تھا، کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ احمق ہیں، وہ بیوقوف ہیں جو اس وقت تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم تحریک چلائیں گے، لوگوں کو نکالیں گے، ہزاروں لوگ مر جائیں گے، اور عمران خان تو جیل میں پڑے رہیں گے۔ یہ بات یعنی تصادم سے گریز، یہ بات میرے جیسے سیاست کے ایک چھوٹے سے طالب علم
پہلے دن سے کہتے آ رہے تھے کہ سیاست میں تصادم نہیں ہوتا، تصادم اور مزاحمت میں فرق کر کے جیو۔ میں مسلسل ایک گزارش کرتا رہا کہ بھائی ڈیل، مکمکا اور انڈرسٹینڈنگ اور مفاہمت میں فرق کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا لیکن میں مذاکرات کروں گا عاصم منیر سے، میں ڈیل نہیں کروں گا لیکن خفیہ ملاقات کروں گا قمر جاوید باجوہ سے، اور میں اس کو آفر کروں گا کہ تم پی ڈی ایم کی حکومت کو ختم کر دو، میں تمہیں تاحیات آرمی چیف بنا دیتا ہوں، اور اس کا بعد میں اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کیا۔ یہ وہ تھی جو ڈیل تھی، یہ مکمکا تھا۔ یا مسلسل اپنے ویلاگز میں اور اپنے انٹرویوز میں اور اپنے میڈیا ٹاک میں عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی میں نے تو صرف اور صرف فیلڈ مارشل سے عاصم منیر سے بات کرنی ہے، سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ڈیل کے لیے ہوتا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ۔ جو عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بنانے کی کوشش کی، بھول گئے کہ مولانا ڈیزل ہیں، بھول گئے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، بھول گئے کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے مولانا کا بڑا حصہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے چھین کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی متاثر ہیں، ان کو بھی 2024 کے انتخابات کے نتائج قبول نہیں ہیں، مجھے بھی قبول نہیں ہے، لہٰذا مولانا صاحب کے ساتھ مل جائے۔ یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ۔ مولانا صاحب کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کر رہے تھے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جن کے وہ منہ چڑھاتے رہے عمران خان صاحب، ٹھٹھا اڑاتے رہے، وہ چادر پہن کر اور اتنے بڑے ہٹے کٹے مرد کو وہ کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو وہ محمود خان اچکزئی آج عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیل نہیں ہے، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب بدلے میں پولیٹیکل سپورٹ دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ اگر عمران خان صاحب فیلڈ مارشل کے ساتھ، کسی آرمی چیف کے ساتھ، کسی جج کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی نان پولیٹیکل اینٹیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی غیر جمہوری قوت کے ساتھ بیٹھیں گے، تو وہ ہوگی ڈیل۔ اسی طرح ہم کہتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں، جو دوسری آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو دوسرا آپ کی حکمت عملی ہے، وہ ڈیل ہے۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ میثاق جمہوریت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب پوری کی پوری تحریک انصاف چیخ رہی ہے، جس میثاق جمہوریت کو عمران خان صاحب نے مکمکا کہا تھا، قرار دیا تھا، باوجود اس کے بعد میں سخت بھی کیے۔ آج پوری کی پوری تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ایک میثاق جمہوریت پر آئیں، ملک کو آئین پر چلائیں۔ یہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ لیتے، پی ٹی آئی نے، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو 21 اور 22 دسمبر کو وہ جو کرنے جا رہے ہیں قومی کانفرنس، اس کا جو ایجنڈا جاری کیا ہے، جو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے، اس میں جناب آئین کی بحالی، صاف شفاف انتخابات، مینڈیٹ چوری ہو گیا وہ واپسی، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو متنازع بنایا گیا، عدلیہ کی آزادی، کئی اور چیزیں ہیں جو ظاہر میثاق جمہوریت کا حصہ تھیں۔ اور آج کیونکہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے، نظام ہے، تو اس میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میثاق جمہوریت کے خلاف ہے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ یہی کام اگر عمران خان صاحب اپریل 2022 میں حکومت سے جانے کے بعد کر لیتے کہ چلیں آپ نے میری حکومت بذریعہ ووٹ چھین لی ہے، میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا اور میں آپ کو ٹف ٹائم دوں گا، لیکن وہ نظام کو ڈیریل کرنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض حمید کے کہنے پر ریزائن کر دیا قومی اسمبلی سے، اور جنرل فیض حمید نے ان کو کہا کہ جی تم لانگ مارچ کر کے جاؤ اسلام آباد میں تمہیں انتخابات دلواتا ہوں۔ 25 مئی 10 اپریل کو عمران خان صاحب اقتدار سے ووٹ آؤٹ ہو کر نکالے جاتے ہیں، اور صرف 1 ماہ 15 دن کے اندر عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ پلان کرتے ہیں اسلام آباد، پشاور سے اسلام آباد کے لیے۔ اس لانگ مارچ میں منہ کی کھا کر واپس جانا پڑتا ہے عمران خان صاحب کو۔ اس کے بعد پھر اکتوبر میں 2022 میں ایک اور لانگ مارچ 28 اکتوبر کو لاہور سے نکال کرتے ہیں۔ پھر 26 نومبر کو آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے راولپنڈی جاتے ہیں۔ پھر 2023 اکتوبر میں 4 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف حملے کا منصوبہ،
SCO کانفرنس رکوانے کی کوشش. پھر 24 نومبر بشرا بی بی کی قیادت میں جتھے آتے ہیں اسلام آباد، علی امین گنڈا پر بشرا بی بی، وہاں پر گولی چلتی ہے، ہلاکتیں ہوتی ہیں. ریاست کہتی ہے کہ تحریک انصاف والوں نے کیا، تحریک انصاف والے کہتے ہیں ریاست نے کیا. اس کے بعد سے پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. پھر 16 دسمبر کو کال دی سول نافرمانی کی، ریمیٹنسز نہ بھیجے، کچھ نہ ہوا. پھر اسی سال اگست میں کہا کہ جی اب ہم تحریک کو جو 14 اگست تک عروج پہ پہنچائیں گے، فلاں اگست تک عروج پہ پہنچائیں گے. لوگ نہیں نکلے. یعنی آپ دیکھیں اتنے کم عرصے میں، 4.25 سال میں، ہر 2-3 ماہ کے بعد لانگ مارچز کیے، تحریک کی کال دی، جلسوں کی کال دی، اور پھر ہر 2-3 ماہ کے بعد کہا کہ جی اب ہم نے دوبارہ تحریک شروع کرنی ہے، اب ہم نے دوبارہ تحریک شروع کرنی ہے. کیونکہ کیلکولیٹڈ مووز نہیں تھی، ڈیسپریٹ مووز تھی عمران خان صاحب کی، جو کہ عارف الوی صاحب نے بھی کہا ہے. اب جس دوراہے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ 4 دسمبر کے بعد اختیارات کا توازن بالکل ادھر ادھر ہو گیا ہوا ہے. 11 دسمبر کو فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے. اب باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیض حمید کے ساتھ ایک ہی فوجی عدالت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. ثاقب نثار کا ذکر ہو رہا ہے، عمر عطا بندیال کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ اور جرنیل صاحب کا جو اس نیٹ ورک کا حصہ تھے ان کے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور ججز کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور سیاستدانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اب آ کر 4.25 سال کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یار ہم تو سمجھداری کے فیصلے نہیں کر سکتے، سمجھداری کے فیصلے شاید محمود خان اچکزئی کریں، راجہ ناصر عباس صاحب کریں، لہذا کور کمیٹی میں ان کو بٹھا دیں اور تحریک کب چلانی ہے یہ فیصلہ کریں. تب جا کے سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تحریک چلانا جو ہے وہ نالائکی ہوگی، بیوقوفی ہوگی، حماقت ہوگی. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اب تحریک تو آپ نے کبھی چلائی نہیں ہے. جس چیز کو آپ تحریک کا نام دیتے ہیں وہ تصادم ہے. کون سا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ کہہ کر کہ ہم جتنا اسلحہ ہے، جتنی ہماری فورسز ہیں، ہم سب لے جا کر اسلام آباد جائیں گے اور اڈیالہ جیل توڑیں گے، یہ کہا گیا؟ کون سا وزیر اعلیٰ ہے جو کہتا ہے کہ جناب میں تو اب اسلام آباد جا رہا ہوں، پھر واپس نہیں آؤں گا، میرا جنازہ پڑھ لینا؟ مطلب کیا ہے؟ تو یہ سارا جو طریقہ تھا نا وہ غلط تھا. اور جس دن 9 مئی ہو رہا تھا، میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو میں فون کر کر کے کہہ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. ظاہر ہے وہ انوالو نہیں تھے، موقع پر نہیں تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو عوامی طاقت دیکھو، آئندہ اب یہ راستے کھل گئے، لوگ جی ایچ کیو کی طرف جائیں گے، لوگ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جائیں گے. میں کہتا تھا دماغ خراب ہے تم لوگوں کا یار، ذرا ریاست کا ریئیکشن آنے دو. 10 مئی شام کے بعد جب ریاست نے ریئیکشن کیا، وہی لوگ جو سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ دیکھا پھر ہماری طاقت کیا ہے، وہی کہنے لگے کہ نہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اس کے بعد سے پھر 0 سے شروع ہو گئے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو 100 بار اٹھک بیٹھک کرنے کی سزا شاید تحریک انصاف کے ماسٹرز نے دی ہے، اور گننے والا بھی کوئی نالائق بیٹھا ہوا ہے جو 90 اور 95 پہ آ کر بھول جاتا ہے، اور پھر عمران خان صاحب دوبارہ 100 پر اٹھک بیٹھک کرتے ہیں. اب اگر کہا گیا کہ جی ہم تحریک چلائیں گے تو شاید عمران خان جیل سے باہر نہ آئے، اس لیے ہم نے رابطے کرنے، اس لیے 20 اور 21 دسمبر کو قومی کانفرنس ہونی، اس لیے سوچا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی قریب کیا جائے. تو تھوڑا سا ذرا سوچ کر بیٹھ کر 4 اکابرین میں سیاست کا تجربہ رکھنے والے شاہ محمود قریشی صاحب روتے پیٹتے پھر رہے ہیں بیچارے کہ یار میرا 40 سال کا سیاسی تجربہ ہے، مجھ سے بھی تو کوئی آ کر پوچھے. 26 نومبر پچھلے سال کا تھا، 1 سال 1 مہینہ گزر گیا، ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ ہاں جی ہوں تسی دسو، چلو اسی جو کرنا سی، اسی جو وہ کر لیا نا، جڑا چکھنا سی مزہ چکھ لیا، اور تسی دسو. وہ بھی نہیں جاتے قریشی صاحب کے پاس. اصل چیز جو ہے وہ ہے جو لیڈر ہے نا، اس کی فیصلہ، اس کی دانش مندی، کہ وہ کتنے ایک دانش مند ہے.
باقی پھر ٹیم تو لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں نا. عمران خان صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کیونکہ جی ورلڈ کپ میں نے جیتا تھا کیونکہ میں ٹیم لیڈر تھا, میں فیصلے کرتا تھا کہ جی کس نے اوپننگ میں جانا ہے, کس نے فلاں نمبر پر جانا ہے, کون کس جگہ پر فیلڈنگ کرے گا, کس کو کب بالنگ کروانی, میں فیصلے کرتا تھا, تو لہٰذا جیت میری حکمت عملی کی ہے. تو بالکل اسی طرح لیڈر حکمت عملی طے کر کے اپنی کھلاڑی میدان میں اتارتا ہے. یہاں کوئی حکمت عملی نہیں ہے, فرسٹریشن ہے, عجیب و غریب قسم کے فیصلے ہیں. وزیر اعلیٰ بدل لیا جی, وزیر اعلیٰ بدلنے کے بعد میری تقدیر بدل جائے گی. وزیر اعلیٰ بدل گیا, تقدیر اور بری ہو گئی. علی امین گنڈا پور شاید تھوڑا کچھ کر سکتے تھے, یہ نوجوان تو وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہے. بہنیں بیچاری ماری ماری پھرتی ہیں, اگر بیٹھ جاتی ہیں 100 200 300 400 لوگ اگر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتے ہیں. بہنوں نے تو کرنا ہے, باقی کدھر ہے لوگ. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ تو حکمت عملی کوئی ہے نہیں, ہم روزانہ کاروبار چھوڑ کر, دھندا دھاڑی چھوڑ کر, سارا کچھ جا کر ہم بیٹھ جائیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی تحریک چلا رہے ہیں. ظاہر لوگ بہت لمبی تحریک سے اک جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تھک گئے لوگ. اب لوگوں کو تھکانے کے بعد اب کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے, یعنی اپنی پوری عوامی طاقت گنوانے کے بعد, اور ریاست اسٹیبلشمنٹ جو کہ ان کے خلاف مسلسل بڑے سے بڑے اقدامات کر رہی ہے, جو 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم, فیضن کے خلاف فیصلہ اور بہت کچھ, پی ٹی آئی سے نشان چھین لیا گیا. جو 8 فروری کا الیکشن ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ الیکشن فیئر نہیں تھا, اس میں بہت کچھ گڑبڑ ہوئی تھی, سب کچھ ریاست ان کے خلاف کر بیٹھی, اور یہ جو کچھ کرتے رہے سارا کچھ جو ہے نا ہوائی فائر ثابت ہوتا رہا, بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نقصان ہی ہوتا رہا. تو اب جب ثابت ہو گیا طاقتوروں کے اوپر, ریاست کے اوپر, حکومت کے اوپر کہ یہ 2 قدم آگے چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اب وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہر 2 ماہ کے بعد آپ 0 سے شروع کریں گے تو اس کا ظاہر ہے آپ سے جو مقابلے میں دوسرے دوڑ رہے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے اور آپ اس دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. اب جو حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے, یہ پہلے دن کرتے تو شاید آج بہت کچھ حاصل کر چکے ہوتے. یعنی تصادم نہیں, مفاہمت یا کم از کم دانشمندانہ سیاست. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.